بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے میزبان حافظ محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ المؤمنون کا تعارف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعارف کیا ہے، مقام نزول کیا ہے۔ سورہ المؤمنون مکی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے سورت کو مکی کہتے ہیں۔ اس کے اندر 6 رکوع ہیں اور 118 آیات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مومنون نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس سورت کا نام سورہ مومنون کیوں رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی اور ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا کا بیان ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا۔ اب سورۃ المؤمنون کی فضیلت کے بارے میں اس بار کا پڑھتے ہیں۔ حضرت یزید بن بنوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے وہ قرآن تھا، اور تم فرمایا تم سورہ مومن پڑھتے ہو، یعنی سورۃ المؤمنون پڑھتے ہو تو پڑھتے رہو۔ اور انہوں نے کلاف المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں جو ہیں وہ پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاص کی جو ہے اخلاق جو ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے۔ اب دیکھتے ہیں سورہ مومنون کے مضامین کیا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس میں خالق کے وجود اور اس کی وحدانیت، نبوت اور رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا، اور اس صورت میں یہ بھی مضامین جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سے جو ہے وہ نوازا گیا، جو اپنی زندگی کے اندر دین اسلام پر چلتے ہیں اور شریعت کی حدوں کو کمال نہیں کرتے بلکہ شریعت کی حدوں کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں، انہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور جزا جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کو مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشوونما کیا، آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے اور انسان کے لیے مختلف منافع والی جاندار چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کرنا، اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کا ذکر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے ذکر کیا گیا۔ نمبر 3، مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات کو جو ہے وہ بیان کیا۔ نمبر 4، دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور عذاب کی سختیوں سے جو ہے انہیں ڈرایا گیا، خبردار کیا گیا، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ انہیں جو ہے وہ دکھایا گیا۔ نمبر 5، انہیں آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نیکیوں کے ذریعے سے اسے نصیحت کی گئی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا شدید جو ہے اس صورت کے اندر رد کیا گیا۔ نمبر 6، حساب کے وقت شدتیں اور جناب علی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ نمبر 7، قیامت کا دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت گروہ میں تقسیم کر دیا جائے گا، نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملایا جائے گا اور بروں کو جو ہے برے گروہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا۔ نمبر 8،
اس دن نسب کے فائدہ مند ہونے کو بیان کیا گیا کہ کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی. یعنی جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت کفار یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ کاش ہمیں ایک موقع مل جائے، ہم دنیا میں جائیں اور جا کر جو ہے ایمان لے آئیں اور ایمان کے بعد نیک عمل کریں، لیکن اس وقت انہیں دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا. نمبر 9 ہنسنے والے اور ان کا جو ہے مزاق اڑانے پر کفار کو جو ہے عذاب کی وعدیں جو ہیں وہ سنائی گئی ہیں، اور دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں ان سے سوال جو ہے وہ کیا گیا. نمبر 10 بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر جو ہے اس صورت کے اندر بیان کیا گیا. اب دیکھتے ہیں سورہ حج کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے. سورہ مومنون کی اپنے سے ماقبل سورہ حج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حج میں سورۃ حج کے آخر میں مسلمانوں کی اخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا، اور سورہ مومنون کی ابتدا میں وہ اچھے کام بتائے دیے گئے جن سے مسلمان اخروی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ تھا سورہ مومنون کا تعارف، مقام نزول، اس کی فضیلت، اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے وہ میں آپ اللہ کے سامنے تفسیر سراج الجنان کی روشنی میں عرض کیے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو